بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اس کی کہانی ہم آپ کو آگے چل کر سنائیں گے۔ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں۔ اس سے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ابن آدم کی اوقات۔ وہ خود میجر جنرل تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزرتی رہی۔ وقت تیزی سے گزرا۔ میجر جنرل کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گئے اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے ہی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے ہیں۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی معذوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا، ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا اور نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا۔ وہ ہر جگہ اپنا تعارف میجر جنرل کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی، سب چلے گئے اور باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا۔ نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار پر بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا۔ وہ ایک کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے، تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے یہ ہیں کہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی سکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچے سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ سوچیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر احسن۔ یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنا روزگار کمانے کے لیے کم سے کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، اور جس اولاد کے لیے کما رہے ہیں اس کو حلال کا لقمہ لگے گا تو کل کو انشاءاللہ تعالی ہمارے اولاد میں اور ان کی خدمت ہماری کرنے میں اللہ خیر و برکت ڈال دیں گے۔ اور حرام سے بچیں، اس سے اولاد نافرمانی کی طرف جاتی ہے، بات مزید بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے میں اور آپ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو کو سن رہے ہیں اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔